مجھے آپ بتائیے کہاں کا امپروومنٹ ہے یہ, کہاں کا بدلتا ہوا جموں کشمیر ہے یہ, جہاں انسان کی جان ہی جاتی ہے. اس سے پہلے یہاں اگر یہ بار بار کہتے ہیں, آج بھی ٹی وی پہ کہتے ہیں, جہاں بھی یہ لوگ جاتے ہیں ریلیوں میں یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم نے پتھر بازی کو بند کر دیا. میرے بھائی مجھے آپ اس چیز کا جواب دیجیے, کیا پتھر سے کوئی مرتا تھا؟ زیادہ سے زیادہ وہ بےچارا زخمی ہوتا تھا. لیکن آج جب ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے تو اس کی لاش گھر پہنچ جاتی ہے. تو یہی بدل دیا نا آپ نے پتھر کو ریپلیس گن سے کر دیا, آپ نے پتھر کو ریپلیس گولی سے کر دیا. تو ایسا جموں کشمیر ہمیں منظور ہے ہی نہیں. ہمیں خوشحالی والا جموں کشمیر چاہیے, ہمیں امن والا جموں کشمیر چاہیے, جہاں ہمارا کشمیری پنڈت بھی محفوظ ہو, جہاں ہمارا کشمیری سکھ بھی محفوظ ہو, جہاں کرسچن ٹھیک بھی, جہاں ٹھیک عیسائی بھی, ٹھیک جہاں مسلمان بھی, جہاں کشمیری ہر ایک محفوظ ہو. ہم اس طرح کا جموں کشمیر چاہتے ہیں. اور رہی بات گورنمنٹ کی, وہ دعوے کرنے میں بس ماہر ہے, گراؤنڈ پہ وہ بدلنے میں کچھ انہوں نے کیا نہیں ہے. میرے حساب سے تو آج کے دور میں جتنے پنڈت کشمیری پنڈت سفر کر رہے ہیں, اتنا شاید 1990 کے بعد جو پیریڈ تھا آج تک انہوں نے کبھی نہیں دیکھا. عادل صاحب آپ سے پہلا میں سوال میں کرنا چاہوں گا, کشمیری پنڈتوں کا کہنا ہے کہ مرکزی سرکار ہمیں تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی ہے اور ہمیں حکومت کشمیر سے جموں منتقل کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کری ہے. کیا ان کا کیا منشا ہے, کس مقصد کے تحت وہ ہمیں یہاں پہ مروانے جا رہی ہے, کیوں مروا رہی ہے, کیوں وہ ہمیں منتقل نہیں کر رہی ہے, ہمارے یہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے. اس سارے منظرنامے پہ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سارے کو, کہ حکومت کے دعوے ایک طرف ہے کہ امن ہے یا ہر کوئی محفوظ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کلنگز آئے روز ہو رہی ہیں. اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سہیل صاحب, جہاں تک حکومت کا سوال ہے, وہ 2014 سے جب انہوں نے سرکار پی ڈی پی کے ساتھ بنائی تھی, اور جس کے بعد جب اسمبلی بنگ ہوئی تھی, گورنمنٹ ٹوٹ گئی تھی, اس کے بعد تب سے وہ کنٹینیوسلی کوشش کر رہے ہیں. کوشش کیا کریں, بلکہ انہوں نے بہت سارے سٹیپس ایسے اٹھائے, ہزاروں لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا, بہت سارے لوگوں کو انہوں نے نوکریوں سے بھی نکال دیا, بہت سارے لوگوں کو ٹارچر بھی کیا گیا, بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز بنائی گئی, بہت سارے ایجنٹس کو کھڑا کیا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ حقیقت نہیں بدل سکے. یہاں پکچر پہ تو انہوں نے دکھانے کی کوشش کی کہ ہم نے جموں کشمیر میں سب کچھ بدل دیا. دیکھیے مجھے آپ یہ بتا دیجئے, یہ سمجھا دیجئے, جب عرفان حفیظ لون صاحب یا عادل نذیر خان صاحب یا کوئی اور جو نوجوان آج جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں, کشمیریوں کی بات کرتے ہیں, حق اور انصاف کی بات کرتے ہیں, اس ٹائم 1990 میں وہ چھوٹے تھے, تب بھی انہوں نے, وہ کہتے ہیں آج بھی جو اس ٹائم ہوا غلط ہوا. لیکن آج کے دور میں جب ہم 21 سینچری میں رہ رہے ہیں, ماڈرن دور کا زمانہ ہے, ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, لیکن آج کے حالات میں بھی کشمیری پنڈت مجبور ہے بھاگنے کے لیے کشمیر سے. تو اس کا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وہ بی جے پی ہے. اور آپ کو یہ چیز سمجھنی ہوگی, یہ جتنے بھی دعوے کر رہے ہیں, جتنا بھی یہ ٹی وی پہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, جتنا بھی یہ لوگوں کو برگلانے کی کوشش کر رہے ہیں, دھوکے دینے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ سب ان کا بالکل ایکسپوز ہو جاتا ہے ان چیزوں سے. حالانکہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کلنگ یہاں منظور نہیں ہے, ہر ایک کلنگ کی ہم کنڈم کرتے ہیں, اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے لیے سب سے بڑا دن اس دن ہوگا جب یہاں گن کلچر بند ہوگا, جس دن یہاں قتل عام بند ہوگا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, مسلمان ہو, کرسچن ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو یا کشمیری پنڈت ہو, کوئی بھی ہو, مرنے پہ کوئی خوش نہیں ہوتا ہے. اور ہم بار بار ہمارا نعرہ یہ ہے, ہر ایک جو یہاں کا مظلوموں کا خون بہایا جاتا ہے, ہم مذہب کی یہاں بات نہیں کرتے ہیں, وہ خون عام بند ہونا چاہیے. لیکن آج تک جو بھی حکومتیں آئی وہ فیل ہوگی. لیکن 1990 کے بعد جب آپ دیکھیں گے, جب 1990 کے اندر وہ ثانیہ واقعہ پیش آیا, باقی تو کشمیر کے مسلمانوں نے تو ویسے ہزاروں دیکھے, لیکن ان کی بیچاروں کی کوئی بات نہیں کرتا, نہ سنتا ہے کوئی. لیکن 1990 میں جو کشمیری پنڈتوں کے ساتھ وہ غلط ہوا, لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے ایک سموتھ پیریڈ تھا فار نان مسلمس, فار کشمیری پنڈتس ان کشمیر. اگر میں رانگ نہیں, عرفان صاحب یہاں بیٹھے ہیں, مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں, بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں, کہ 10-20 سال بالکل ان کے پرتی بالکل امن تھا. آپ دیکھیں گے 2014 میں, 2015 میں, 16 میں ملیٹنسی بڑی تھی, 2012 میں بھی بہت, 12 کے بعد 16 تک بہت ملیٹنسی تھی, انفیکٹ آرٹیکل کے ٹائم تک بھی بہت, آج بھی ملیٹنسی ہے, لیکن کشمیری پنڈتس کے ساتھ کبھی نہیں چھیڑا گیا ان 10-20 سال میں. لیکن آج کیا وجوہات ہیں کہ 2019 کے بعد جب آرٹیکل کو ہٹایا گیا, جو جموں کشمیر کے لوگوں کی ایک شناخت تھی, ایک آئیڈینٹی تھی, ایک تحفظ تھا جموں کشمیر کے لوگوں کا, میں بلکہ کہوں گا ایک امید تھی جو کہ ان کو کنسٹیٹیوشن آف انڈیا نے دیا تھا, اس 370 کو انہوں نے ختم کر دیا. اس کے بعد واپس کیا ہو رہا ہے, کشمیری پنڈتوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے, کشمیری مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے.
हर एक को यहाँ टारगेट, बाहर के नॉन लोकल्स को यहाँ टारगेट बनाया जा रहा है। मुझे आप बताइए कहाँ का इंप्रूवमेंट है ये, कहाँ का बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है ये, जहां इंसान की जान ही जाती है। उससे पहले यहाँ अगर ये बार बार कहते हैं, आज भी टीवी पे कहते हैं, जहां भी ये लोग जाते हैं रैली में ये कहते फिरते हैं कि हमने पत्थरबाजी को बंद कर दिया। मेरे भाई मुझे आप इस चीज का जवाब दीजिए, क्या पत्थर से कोई मरता था? ज्यादा से ज्यादा वो बेचारा जख्मी होता था, लेकिन आज जब टारगेट किलिंग होती है तो उसकी लाश घर पहुंच जाती है। तो यही बदल दिया ना आपने पत्थर को रिप्लेस गन से कर दिया, आपने पत्थर को रिप्लेस गोली से कर दिया। तो ऐसा जम्मू कश्मीर हमें मंजूर है ही नहीं। हमें खुशहाली वाला जम्मू कश्मीर चाहिए, हमें अमन वाला जम्मू कश्मीर चाहिए, जहां हमारा कश्मीरी पंडित भी महफूज हो, जहां हमारा कश्मीरी सिख भी महफूज हो, जहां क्रिश्चियन भी, जहां ईसाई भी, जहां मुसलमान भी, जहां कश्मीरी हर एक महफूज हो। हम इस तरह का जम्मू कश्मीर चाहते हैं। और रही बात गवर्नमेंट की, वो दावे करने में बस माहिर है, ग्राउंड पे वो बदलने में कुछ उन्होंने किया नहीं है। मेरे हिसाब से तो आज के दौर में जितने पंडित, कश्मीरी पंडित सफर कर रहे हैं, उतना शायद 1990 के बाद जो पीरियड था आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा था।